تے رفع الیدین دے ثبوت تے آؤ محدثین دیا کتاباں میں پیش کرنا. سب تو پہلی کتاب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جز رفع الیدین تے لکھی، اس میں نہ رفع الیدین کا ذکر ہے نہ وائل بن حجر کا ذکر ہے. اب آتے ہیں جز رفع الیدین کی طرف. ناظرین، اگر میں کہوں کہ یا محمد کا نعرہ لگانا جائز ہے تو مسعود کہیں گے جی دلیل دیں، تو میں دلیل دیتا ہوں جی یہ ہے الادب المفرد. اب بات بڑے سمجھنے کی ہے. یہ ہے الادب المفرد، لکھی کس نے؟ امام بخاری نے. امام بخاری کی کتاب کیا ہے؟ الادب المفرد. اس کتاب کے اندر آپ اگر دیکھیں باب ہے، باب ما یقول رجل اذا خدرت رجلہ، جب پاؤں سن ہو جائے تو کیا کیا جائے. یہ باب نمبر 438 نمبر باب ہے. یہ باب کا نمبر ہے 438 اور حدیث نمبر ہے 993. اس میں یہ ہے کہ عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا. عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا تو ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کسی پیارے کو یاد کرو پاؤں ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ نے کہا اذکر احب للناس علیہ، کسی نے کہا کہ اس کا ذکر کریں جو آپ کو بہت، جسے آپ محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا محمد، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب امام بخاری اس روایت کو لکھا کہ صحابی رسول اور عبداللہ ابن عمر نے یہ نعرہ لگایا یا محمد، پاؤں سن ہو گیا، حضور کو پکارا. اب مسعود کہیں گے جی ہمیں بخاری کے نام کو نہیں دیکھنا، کتاب تو امام بخاری کی ہے ہم مانتے ہیں، لیکن ہم نے امام بخاری کو تو نہیں دیکھنا، ہم نے امام بخاری کی کتاب میں موجود روایت کو دیکھنا ہے کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. ہم اس روایت کی سند کو دیکھیں گے. امام بخاری ہمارے لیے سند ہے، لیکن ان کی کتابوں میں موجود ان کی روایات کی سند دیکھی جائے گی. امام بخاری کا نام نہیں دیکھا جائے گا، اصول حدیث دیکھا جائے گا. یہ مجھے مشورہ دیا جائے گا. اب اگر ہم سوچیں اور دیکھیں یہی قانون ہم لاگو کریں جز رفع الیدین پر. اب الادب المفرد بھی امام بخاری کی کتاب، صحیح بخاری بھی امام بخاری کی کتاب، جز رفع الیدین بھی امام بخاری کی کتاب، لیکن اب کتاب امام بخاری کی ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو میں کہتا ہوں جناب، تو میں یہ کہتا ہوں اب جز رفع الیدین کی طرف آ جائیں. جز رفع الیدین کو صرف یہ نہ دیکھیں امام بخاری کی کتاب ہے، بلکہ اس میں دیکھیں حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. ناظرین انصاف کیجیے گا، پوری جز رفع الیدین میں 122 حدیثیں ہیں. کتنی؟ 122. اب 122 میں سے 2 درجن حدیثیں وہ ہیں جن کو امام بخاری کی جز رفع الیدین میں 122 حدیثوں میں سے 2 درجن حدیثیں وہ ہیں جن کو علماء غیر مقلدین جو کہ اہل حدیث حضرات ہیں جو رفع الیدین کرتے ہیں، جو اس کے قائل ہیں، انہی کے ائمہ نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے. زبیر احمد ضعیف صاحب نے، ناصر الدین البانی صاحب نے ان روایات کو ضعیف قرار دیا. 2 درجن وہ روایات ہیں. صرف ان کی بات کر رہا ہوں. جز رفع الیدین میں 24 حدیثیں وہ ہیں جن کو امام غیر مقلدین اور حدیث اور رفع الیدین کرنے والوں کے جو امام ہیں انہوں نے ہی ضعیف قرار دیا. اب میں دکھاتا نہیں ہوں، صرف میں نمبر بتا دیتا ہوں، آپ خود تحقیق کر لیں. زبیر احمد ضعیف کی میرے پاس موجود ہے تخریج اس الادب المفرد کی. انہوں نے کہا کہ حدیث نمبر 35 ضعیف ہے، حدیث نمبر جز رفع الیدین میں حدیث نمبر 36 ضعیف ہے، حدیث نمبر 41 ضعیف ہے، 55 ضعیف ہے، 57 ضعیف ہے، 63 ضعیف ہے، 64 ضعیف ہے، 68 ضعیف ہے، 70 ضعیف ہے، حدیث نمبر 82 بھی ضعیف ہے، حدیث نمبر 86 ضعیف ہے، حدیث نمبر 88 ضعیف ہے. دیکھیں آپ جز رفع الیدین کی وہ حدیثیں جن کو ان کی علماء نے ضعیف قرار دیا، میں ان کا نام صرف لے رہا ہوں، باقی کی طرف ہم چلتے ہیں. لیکن پہلے یہ دیکھیں آپ حدیث نمبر 57 93 97 98 99 103 107 113 115 117 119 120 122 حدیثوں میں سے یہ 24
24 حدیثیں جو ہے نا زبیر احمد زئی اور ناصر الدین البانی کے نزدیک ضعیف ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یہ ضعیف قرار دی گئی ہیں، بلکہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. حدیث نمبر 35 میں کہتے ہیں یزید بن ابی زیاد یہ ضعیف راوی ہے. حدیث نمبر 36 میں کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الرحمن ابی لیلا یہ جو ہے ضعیف راوی ہے. اور اس کی طرف نبی اللہ حدیث نمبر 37 جو ہے وہ جو ہے صحیح حدیث ہے اس کتاب میں. اور وہ کہاں لے گئے ہیں جس میں حضور نے فرمایا کیا تم گھوڑوں کی دمبوں کی طرح یہ رفع دین کرتے ہو؟ یہ نہ کرو. اس کرو بے صلاح، نماز میں سکون اختیار کرو. تو یہ تو ہے یہ ترک رفع دین پر. حدیث نمبر 41 میں حشام بن حسان مدلس ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی اصول غیر مقلدین اور حدیث اماموں کے نزدیک ضعیف ہے. اب چلتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، 2 مثالیں دیتا ہوں کہ جز رفع دین جو ہے یہ ٹوٹل یہ جو کتاب ہے یہ بلندہ ہے ضعیف حدیثوں کا. سارے اس میں کئی حدیثیں ضعیف ہے، بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ حدیث نمبر 62 ہے میرے پاس. اب یہ دیکھیں اس کو ضعیف قرار نہیں دیا، اس کو زبیر احمد زئی نے ضعیف قرار نہیں دیا، حالانکہ یہ ضعیف ہے اور شدید ضعیف ہے. کیسے؟ وقال جریر عن لیث عن عطار ومجاہد انہما، اس میں وقال جریر ابن لیث یہ راوی ہے، یہ سند کے شروع میں وقال جریر ابن لیث. بخاری کہتے ہیں مجھے جریر نے کہا اور انہوں نے لیث سے سنا. اب یہ سنے میری بات کہ یہ جو جریر ہے امام بخاری جو ہے پیدا ہوتے ہیں 194 میں 194 ہجری میں. امام بخاری کا پیدا ہوئی 194 ہجری میں، جبکہ جریر 170 ہجری میں فوت ہو جاتے ہیں. جو جریر ہیں وہ 170 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، جبکہ امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں. اور امام بخاری کہتے ہیں میں نے سنا جریر سے، جو امام بخاری کے پیدا ہونے سے 20-25 سال پہلے فوت ہو چکا شخص، اس سے امام بخاری کی ملاقات نہیں تو وہ حدیث ضعیف کیسے؟ شدید قسم کی ضعیف روایت ہے یہ. اور اس کے علاوہ اگلی روایت آپ دیکھیں، حدیث نمبر 63 ہے، عن لیث عن ابن عمر. امام بخاری کہتے ہیں میں نے لیث سے سنا اور لیث نے ابن عمر سے روایت کیا. تو لیث جو ہے 148 میں فوت ہو جاتے ہیں ہجری میں، 148 ہجری میں فوت ہو جاتے ہیں، جبکہ امام بخاری 194 میں پیدا ہوتے ہیں. ایک شخص جو جب لیث فوت ہوا تب پیدا ہی نہیں ہوا تو اس نے سن کیسے لیا؟ لہذا اصول محدثین پر یہ روایت 63 بھی شدید ضعیف ہے. اسی طرح حدیث نمبر 67 اور آگے بشمار روایات موجود ہیں، لیکن میں آخری یہ مثال دیتا ہوں. وقال وکی عن ربی، امام بخاری کہتے ہیں میں نے وکی سے سنا، اور وکی نے کہا، اور وکی کہتے ہیں میں نے ربی سے سنا. جو وکی ہے وہ 196 میں فوت ہوتے ہیں، جبکہ امام بخاری 194 میں پیدا ہوتے ہیں. تو 2 سال امام بخاری کو پیدا ہوئے، 2 سال ہوئے تھے، تو 2 سال کے اندر امام بخاری نے کل سن لیا. لہذا یہ شدید ضعیف ہے روایات. تو لہذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ جو جز رفع دین ہے اس میں تو ضعیف روایات بڑی پڑی ہوئی ہیں. ہم نے امام بخاری کا نام نہیں دیکھنا بلکہ اصول محدثین کو دیکھنا ہے. کیا امام بخاری کی شرائط پر یہ حدیثیں صحیح ہیں؟ نہیں، ضعیف ہیں. اگلی بات میں 1-2 باتیں کر دوں. سنن نسائی میں رفع دین